وہاں ابراہیم کی امت ہوگی، وہاں اسماعیل کی امت ہوگی، وہاں موسیٰ کی امت ہوگی، وہاں عیسیٰ کی امت ہوگی، وہاں آدم کی امت ہوگی۔ جب اتنی امت میں امت محمدی کے کسی بھی آدمی کا ذکر بلند ہوگا تو میرا نبی کیا کہے گا؟ ہاذا امتی، ہاذا امتی، ہاذا امتی، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ اگر انسان گناہ کر کر گزرا، اگر انسان نے زندگی بیکار کر دی، اگر انسان نے دنیا فانی میں عذاب الہی کو دعوت دی، تو جب وہاں جائے گا تو کیا سرکار انبیاء یہ کہہ پائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ کیونکہ وہاں موسیٰ بھی کھڑا ہوگا، وہاں عیسیٰ بھی کھڑا ہوگا، وہاں داؤد بھی کھڑا ہوگا، وہاں آدم بھی کھڑا ہوگا، جن کے اللہ رب العالمین نے جن تمام نبیوں کو کہا تھا کہ میں ایک ایسی امت پیدا کروں گا جو تمام امتوں سے اعلیٰ درجہ رکھے گی، اعلیٰ مقام رکھے گی۔ اس لیے میں اس انسان کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ تو اعلیٰ ہے۔ میں نے تمام اشرف المخلوقات میں تجھے اعلیٰ پیدا کیا، اعلیٰ بنایا، ابھی اعلیٰ پہ درود پڑھنے کے لیے تجھے مخصوص کر دیا۔ نوری فرشتے اعلیٰ ہیں یا تو خاکی آدمی اعلیٰ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی زندہ باد۔ میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ بھائی ذکر کس کا بلند ہوا؟ جس نے اتباع کیا، جس نے محبت کی، جس نے درود پڑھا محمد و آل محمد پر۔ ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بات دوسری طرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں، ایک انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اجازت تھی کہ جب بیوی سے، بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے انسان چاہتا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کی بندگی کروں، میں اللہ کا ذکر کروں، تو اجازت لے کر فانی محفل میں جہاں دنیا کی شور و غل اور جہاں دنیا کی خواہشات نہ ہوتی وہاں تنہا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر سکتا، اللہ کی عبادت کر سکتا۔ اور انسان کئی سو سال اللہ کا ذکر کرتے رہتے، کیونکہ اجازت تھی۔ جب دور رسالت مآب آیا، تیرے اور میرے نبی کا دور آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تم ذکر کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ کہا وہ نبی تھے جب آیات اترتی تھی تو ان کو جا کر لینی پڑتی تھی، مگر میں وہ نبی ہوں جس کے لیے قرآن جہاں جاؤں وہاں اترتا ہے، اس لیے میرے تمام امتی کے لیے میں یہ حکم کر رہا ہوں، اب ذکر کرنے کے لیے جنگل پہاڑ کی ضرورت نہیں، ویرانی کی ضرورت نہیں۔ انسان کو اگر ذکر کرنا ہے تو گھر میں بیٹھے، اپنے دل میں بیٹھے اور کہے کہ من کے مندر میں تیری مورت سجا کر تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ اگر اس نے من کے اندر ذکر کیا، اگر اس نے من کے اندر میرے پہ درود پڑھا، اگر اس نے من کے اندر کلمہ محمدی پڑھا، تو اس کیا عبادت، اس کی ذکر اتنا بلند کر دوں گا۔ آؤ میں بتاؤں یا نبی اللہ کتنا بلند کر دو گے، کتنا بلند کر دو گے؟ تو میرا رسول فرماتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا، نوری فرشتہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، جب اللہ نے اس کے نور کو وجود میں لایا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رب العالمین، اے میرے خدا، تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا، تو نے مجھے اتنی طاقت عطا کی کہ ایک پل میں آسمان سے زمین کا سفر طے کر جاؤں، تو یا اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل کر لو، اگر چاہتے ہو میری بندگی کرنا، اگر چاہتے ہو میرا ذکر کرنا تو کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نیت کی، ابھی نیت کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر کو جھکایا۔ بھائی جہاں سر جھک جائیں اس کو در کہتے ہیں، تو دروں میں در سب سے بڑا کون سا ہے؟ اللہ کا در ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میری نسبت، میری محبت اور میرا نور، میں محمد کا نور ہوں، میں محمد کا جسم ہوں، میں محمد کی زبان ہوں، لہموں کا لاہی ہوں، جسموں کا جسمی ہوں، روحوں کا روحی ہوں۔ اگر محمد سے جتنے نور جدا ہوں گے میں سبھی خدا سے ہوں گے، کیونکہ میں نور محمد ہوں اور نور محمد نور خدا ہے۔
تو اگر نور کی بات کی جائے تو مقام پہ آؤں تو اللہ کا مقام وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کا مقام وحدہ لا شریک ہے، نبی کا مقام رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان ذرا غور و فکر کر لے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ابھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو کہنے لگے یا نبی اللہ، یا اللہ میں اس محمد پہ کلمہ پڑھتے ہوئے تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں۔ نیت کی، نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھے تو اللہ کی عبادت ایسی کی ایسی کی ایسی کی کہ 4000 سال گزر گئے 2 رکعت نماز میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ حیدری، سید پیر تنقی سرکار۔ کتنے سال گزر گئے؟ 4000 سال۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 4000 سال گزر گئے 2 رکعت نماز میں۔ جب 2 رکعت نماز ادا کر کے سلام پھیر کے فارغ ہوئے نا تو کہنے لگے یا رب العالمین کیا میں نے تمہاری بندگی اچھی کی؟ بھائی محنت کی تھی نا؟ تو انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ مجھے اس کا معاوضہ بھی ملے اور اس کی تعریف بھی ہو۔ میرا مالک، میں اس کا نوکر ہوں نا، تو جس نوکر کی مالک تعریف کر دے تو اس کے لیے اس سے بڑا میری نظر میں انعام نہیں ہوتا۔ کیوں جی شاہ صاحب؟ مالک اگر نوکر کی تعریف کر دے، کہہ دے کہ یار یہ میرا نوکر بہت اچھا ہے، تو جب وہ اچھے پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو اختیار ملتے ہیں۔ کیسے اختیار؟ بھائی اب تو اچھا ہو گیا، اب میرے گھر میں کوئی آئے کوئی چیز مانگنے کے لیے تو دے سکتا، اب چیز مانگنے کے لیے آئے تو دے سکتا ہے۔ اب نوکر ہے، اختیار کس پہ ملا؟ محنت کرنے پہ۔ اب اختیار کس پہ ملا؟ مالک کو راضی کرنے پہ اختیار مل گیا کہ جو تو چاہے اگر میرے دروازے پہ کوئی آگے سائل گدا کر دے تو اسے دے سکتا ہے۔ اب یہ بہت خوش ہے کہ میں اپنے مالک کے دل کے اتنا قریب ہو گیا۔ تو میں نے نظر دوڑائی، میں نے دیکھا حضرت بہلول رضی اللہ تعالی عنہ مجھے نظر آئے تو کہنے لگے کہ بھائی ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جنت کس لیے دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے مالکوں کے دل کے قریب جگہ مل گئی ہے، میں مالکوں کی نظر میں اچھا ہو گیا ہوں، تو ابھی مجھے جنت کا ٹکڑا ورثے میں مل گیا ہے۔ جنت کس کی تھی؟ حسین کی تھی۔ جنت کس کی تھی؟ محمد و آل محمد کی۔ ابھی اپنی جگیر سے جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ تو ابھی سمجھ میں آیا نا بھائی کہ اگر نوکر اچھا ہو تو اس کو جنت جیسی زمین بھی اختیار میں مل جاتی ہے۔ ابھی جنت اس کی ابھی انسان کو دے دے، جنات کو دے دے، جانور کو دے دے یا کسی دشمن کو دے دے، یہ تو اس کی محبت ہے نا، یہ تو اس کا نظام ہے۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام اسی انتظار میں کہ یا رب العالمین اے میرے پاک پروردگار، اے میرے خدا، میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں تیری نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ میں نے 40 سال 2 رکعت نماز میں گزار دیے تو میرا خدا کہنے لگا کہ اے جبرائیل یہ کہ تو نے کون سا کام کیا، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ادا نہیں کیا، تو نے نوری فرشتہ ہو کے ابھی میں ایک امت ایسی پیدا کروں گا، ایک امتی ایسی پیدا کروں گا، ایک امتی ایسا ہوگا جب وہ نماز فجر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اس 4000 سال کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھے گا۔ 2 رکعت نماز بھائی کب؟ نماز فجر میں۔ ابھی سنت ہے، ابھی میں فرض کی طرف گیا نہیں۔ کس کی سنت ادا کی؟ بھائی نبی کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس کی سنت ادا کرے گا تو میں اس سنت کا عفظہ اسے اتنا دوں گا کہ 4000 سال کی عبادت سے وہ 2 رکعت کی نماز زیادہ درجہ رکھے گی۔ ابھی انسان غافل ذرا سوچ، ذرا سمجھ، اپنے ذہن کو سامنے کر، اپنے آپ سے کچھ بات کر کہ ذرا سوچ کے دیکھ کہ جب تو بارگاہ الہی میں جائے گا تو اللہ کہے گا کہ میں نے تیری 2 رکعت کے عرضے میں 4000 سال کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھ دیا اور ساری زندگی تو نے 2 رکعت نماز ہی نہیں ادا کی، ساری زندگی۔ تو بتاؤ یہ انسان سزا کا حقدار ہوگا یا نہیں؟
اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج ہمارے پاؤں، ہاتھ، عقل اور آنکھ چل رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے غور نہ کیا، اگر آج ہم نے اپنے وجود کا ہونا نہ سمجھا تو یقیناً ہم رائگاں ہو جائیں گے، ہم بیکار ہو جائیں گے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب حشر میں جائیں گے، جب تمام امتوں کے سامنے جائیں گے تو شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ اس لیے آج عہد کر لیجئے، آج اپنے دل کا وضو کر لیجئے، آج اپنے دماغ کا وضو کر لیجئے۔ جب بارگاہ رسالت میں جائیں، جب بارگاہ الہی میں جائیں تو آج سے اتنے پاک ہوں گے، جب تک پاک سے نسبت ہوگی اتنی دیر تک دنیا میں گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ سے ہمیشہ مدد طلب کریں گے کہ یا رب العالمین اپنے محمد کا صدقہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، ہمیں محمد کا صدقہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، تیرے حسین کا صدقہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، سید سجاد کا صدقہ ہمیں ہر بیماری سے بچا لے۔ اللہ نے ہر وسیلہ انسان کے لیے دنیا میں بھیج دیا، جو بیمار ہو سید سجاد کا وسیلہ دے، جو بیمار ہو سید سجاد کا وسیلہ دے، جو قرآن سے محبت کرنا چاہے، جو قرآن پڑھنا چاہے حسین کا وسیلہ دے، حسین کا وسیلہ دے۔ اگر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتے تو بخشش کا وسیلے کے لیے محمد کا وسیلہ دے، بخشش کے لیے محمد کا وسیلہ دے، اور میں اس کا وسیلہ کبھی انکار موٹا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ،